إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں بعض مسلمانوں کو یا کہ بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کی بدعتوں میں، خرافاتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر، محبت رسول یا کہ عشق رسول کے نام پر، اسلام کے مخالف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل برخلاف کئی کارروائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مسلمانوں کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے دکان، بیسیوں مسلمانوں کے دکان موجود ہیں، ایسے مارکیٹ کے ایک ایریے میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک دکان بھی کھلی نہیں، تمام دکانیں بند، اور مسلمان جوق در جوق گروہوں کی شکل میں، مرد حضرات، خواتین، بچے، سارے نئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے روانہ چل پڑے ہیں۔ بعد دیکھا کہ بہت بڑی مسجد وہاں پر موجود ہے، باقاعدہ جس طرح عید کی نماز، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں 2 رکعت نماز ہم ادا کر کے عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح باقاعدہ 2 رکعت نماز وہاں پر ادا کی گئی۔ پھر اس کے بعد خطبہ بھی ہوا۔ تو بالکل جس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، اسلام کے اندر موجود عید کا منانا ایک اسلام کی نشانی ہے، شعائر الاسلام میں سے ہے، تو بالکل اسی طرح عید میلاد النبی کے نام پر جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، بالکل عید کی طرح۔ اور حتی یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا، جشن منانا، یہی محبت رسول کی علامت بتاتے ہیں وہ لوگ۔ جس نے جشن منایا میلاد النبی کے موقع پر، وہ محب رسول، یا کہ ان کے بزبانی عاشق رسول، رسول سے محبت کرنے والا۔ اگر میلاد النبی کے موقع پر جشن نہیں منایا تو گستاخ رسول، رسول کی گستاخی کرنے والا۔ تو محبت کے لیے ان لوگوں نے جشن میلاد کو پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ جس نے جشن منایا وہ محب رسول، جس نے نہیں منایا وہ گستاخ رسول۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے سچے معنی کو سمجھیں، محبت رسول کے اصلی تقاضوں کو سمجھیں، محبت کا اصل پیمانہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مجھے اور آپ کو محبت ہے تو اس کا اصل تقاضا کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے خطبے میں محبت رسول کے اصلی تقاضے کیا ہیں یہ بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو سچی محبت ہے تو سب سے پہلا، اولین اور اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان رکھیں،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث مروی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں واقعی ثابت ہیں محدثین کی نگاہ میں، ان باتوں کو پوری طرح ہم مانیں، تسلیم کریں، شک کیے بغیر، شبہ کیے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام پر ایک چیز بتا دیا تو وہی سچ ہے، وہی حق ہے، تو پوری طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے اولین تقاضا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کسان کاشتکاری کرتے ہوئے، اپنا کام کرتے ہوئے بالآخر تھکا ماندہ اپنی گائے پر سوار ہو گیا۔ کاشتکاری میں زمین جوتنے کے لیے گائے کا، بیل کا استعمال ہوتا ہے، تو اپنی گائے پر وہ سوار ہو گیا تو گائے نے پلٹ کر کسان سے کہا، ما خلقنا لہذا، اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی سواری کے لیے۔ سواری کے لیے تو اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اللہ نے ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، انما خلقنا للزرع، اللہ نے تو ہمیں کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے پیدا کیا ہے، زمین جوتنے کے لیے پیدا کیا۔ تو صحابہ اکرام نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے حیرت کے ساتھ پوچھا، ابقرۃ تتکلم، اللہ کے رسول گائے بات کر سکتی ہے؟ گائے کیسے بات کر سکتی ہے؟ تعجب کے ساتھ پوچھا۔ اب دیکھیے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ گائے بات کر سکتی ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ ناممکن ہے، پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، لاجک جسے کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کا جواب دینے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اسے مانو یا نہ مانو، اس بات پر مجھے پورا ایمان ہے، اور جب میں کہوں گا تو ابو بکر و عمر کو اس بات پر پورا یقین ہے، ایمان ہے۔ تو صحابہ اکرام بھی چپ چاپ رہ گئے، گویا صحابہ اکرام نے سمجھ لیا کہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہمارے عقل میں داخل نہ ہو، ہماری سمجھ کے باہر ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اندر کوئی چیز آ جائے، صحیح احادیث کے اندر کوئی چیز موجود ہو تو بلا چوں و چرا، بغیر کسی شک کے فوراً اسے تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اس پر پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ بات صحابہ اکرام کی سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے، جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بات بتلائی، تو اللہ کے رسول کو اس بات پر پورا ایمان، ذرا برابر شک نہیں، کیونکہ اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کے رسول بتا دیں، یہ حدیث بیان کر دیں تو ابو بکر کو اس بات پر کوئی شک نہیں رہے گا، شبہ نہیں رہے گا، بلکہ پورا ایمان۔ تو ہمیں چاہیے اسی طرح صحیح احادیث کے اندر جو بھی چیز بتائی جائے اس پر پورا ایمان رکھیں۔ عقل کے نام پر، منطق، لاجک کے نام پر حدیثوں کا انکار کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور احادیث کا، تمام احادیث کا سرے سے انکار کر دینا تو اسلام سے باہر جانے والی بات ہے، کفر کا کام ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول، بحیثیت نبی مکمل طور پر تسلیم کریں۔ جب ہم نے رسول کے طور پر اللہ کے رسول پر ایمان لا لیا تو ان کی ہر بات صحیح احادیث میں اگر موجود ہو تو ہر بات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ محبت رسول کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، سیرت نبوی کو ہم پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اگر بچے کو، بیٹے کو اپنے ماں باپ سے سچی محبت ہے تو اس بچے کو ماں باپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، ضرور معلوم ہوگا۔ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی سے سچی معنوں میں محبت ہے تو بیوی کی پسند ناپسند، بیوی کے دیگر تفصیلات شوہر کو ضرور معلوم ہوں گے، اسی طرح بیوی کو۔ اور ماں باپ کو تو بچوں سے محبت ہے ہی، سچی محبت، اس لیے بچے کی تمام تفصیلات ماں باپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، علماء اکرام کے ذریعے اللہ کے رسول کی سیرت کو سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو معلوم کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم حالات تک نہیں معلوم۔ ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک عالم دین آئے کرناٹکا سے، انہوں نے کسی قریے کے اندر
ایک اسلامک اسکول شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلامک اسکول ہم نے شروع کیا تھا، اس لیے غیر اسلامی سبجیکٹس جو ہوں گے، چاہے وہ سائنس ہو، میتھس ہو، یہ سبجیکٹس پڑھانے والا ٹیچر بھی اسلام کی بنیادی معلومات جاننے والا ہو. اس لیے ہم نے انٹرویو لیتے ہوئے دیگر سبجیکٹ کے ٹیچرز کے لیے چند بنیادی سوالات لکھ لیے. انٹرویو میں ہم نے وہ سوالات پوچھے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بنیادی سوال یہ لکھا تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. وہ کہتے ہیں جتنے لوگ انٹرویو کے لیے آئے تھے اس میں سے کئی لوگوں کو اللہ کے نبی کا نام تک نہیں معلوم. نام پوچھا تو کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام کیا ہے پوچھا تو کہا کہ حضرت. اللہ کے نبی کا نام محمد یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کو آپشنز بھی دیے، اچھا چلو بتاؤ اللہ کے نبی کا نام کیا تھا، ابراہیم، محمد، عیسیٰ، موسیٰ. تو بعض لوگوں نے صحیح آپشن چوز کیا، بعض لوگوں نے وہاں بھی غلطی کی. ہاں چلیے بہت سارے لوگوں کو نام تو الحمدللہ پتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم حالات معلوم ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، نبی بن جانے کے بعد اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے پیغام کو، حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، کیسی مصیبتوں سے صحابہ کرام اللہ کے رسول دو چار ہوئے، مکی زندگی کیسی تھی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیسے ہجرت کیا، مدینہ آنے کے بعد کیا احوال تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کامیابی ملی زندگی کے اواخر میں. کتنے لوگوں کو یہ حالات معلوم؟ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، زندگی کو معلوم کرنے کی پوری کوشش کریں. صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام نے محبت رسول کی ایسی ایسی شاندار مثالیں چھوڑی ہیں کہ ویسی مثال تا قیامت ہم دیکھ نہیں سکتے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی. اسی لیے دیکھیے عقیدے سے لے کر نماز کا طریقہ، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کا طریقہ، یہاں سے لے کر اخلاق و آداب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں بتائیں، کیا کیا چیزیں سکھلائیں، تمام تفصیلات صحابہ کرام نے حدیث کی شکل میں روایت کر دی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کیسے بات چیت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھیں کیسی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی تفصیلات، چھوٹی چھوٹی بات تک صحابہ کرام نے نوٹ کی اور احادیث کی شکل میں روایت کی اس امت کے لیے. یہ ان کی سچی محبت کی علامت ہے. محبت رسول کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معلوم کرتے ہوئے اللہ کے رسول کا اتباع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کریں. صرف خود کو اہل حدیث کہہ لینا یا سلفی کہہ لینا کافی نہیں، بلکہ تمام چیزوں میں، عقیدے میں ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، تو عبادت کے اندر بھی ہونا چاہیے، معاملات کے اندر بھی ہونا چاہیے. لیکن بہت سارے قرآن حدیث کا نام لینے والے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر غیر اسلامی چیزوں کو کرتے ہیں اور سنت کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی شادی بیاہ کو بروئے کار لاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. یہ محبت رسول کا سب سے اہم ترین تقاضا. صحابہ کرام نے اس معاملے میں بھی، اتباع رسول میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنا، اس معاملے میں بھی بہت سارے شاندار مثالیں ہمارے لیے چھوڑی، ہمارے لیے رول ماڈل چھوڑا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام بھی چپل پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں مٹی پر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور چپل پہن کر نماز پڑھنا چاہیے بسا اوقات یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے. ہاں آج تو قالین بچھی ہوئی ہے یا حاسیر بچھی ہوئی ہیں تو چپل پہن کر پڑھنا مناسب نہیں، لیکن موقع ملے تو کہیں باہر اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول، صحابہ چپل پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز اللہ کے رسول نے چپل اتار دیے. صحابہ کرام نے بھی دیکھا تو فوراً چپل اتار دیا. نماز کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام کے چپل اتار دیے گئے. نماز کی شروعات میں چپل پہن کر کھڑے ہوئے تھے،
لیکن اب دیکھا کہ سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے چپل اتار دی. پوچھا کیوں اتار دیا؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے چپل اتار دیا تو ہم نے بھی چپل نکال دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. فوراً اللہ کے رسول نے کہا میں نے چپل اس لیے اتارے کہ نماز کے دوران جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے چپلوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نجس لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتارے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام وہاں کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی شروعات تھی، نئے مسلمان تھے وہ لوگ، ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے آداب اور اخلاق وہ سیکھ رہے ہیں. تو جمعہ کے موقع پر وہاں کھڑے ہونا نہیں چاہیے، بلکہ خطیب کا خطبہ سننا چاہیے. یہ ادب ابھی ان کو معلوم نہیں تھا، تو وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. بالکل اس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی اندر نہیں آئے، دروازے کے باہر ہیں، دروازے کے بالکل قریب ہیں. اللہ کے رسول نے اندر والوں کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے مت ہو. جیسے یہ آواز سنائی دی کہ بیٹھ جاؤ، ابن مسعود جہاں داخل ہو رہے تھے وہیں دروازے پر بیٹھ گئے، دہلیز پر بیٹھ گئے. تو صحابہ اکرام نہ صرف اللہ کے رسول کی اتباع کرتے تھے بلکہ اتباع میں تاخیر بھی نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا فوراً عمل میں لا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ذرا برابر تاخیر بھی صحابہ اکرام کو گوارا نہیں تھی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، وہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی ایک دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرے، جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب اور عشاء کے بعد 2 رکعت، 12 رکعتوں کی جو پابندی کر لے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں. روایت کرنے کے بعد کہتی ہیں جس دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جس نے یہ حدیث روایت کی، عنبسہ، وہ کہتے ہیں میں نے جس دن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث سنی ہے 12 رکعتوں کے تعلق سے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. عنبسہ سے جس نے یہ حدیث روایت کی، عمر بن اوس رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں جس دن میں نے عنبسہ سے یہ حدیث سنی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. عمر بن اوس سے جس نے حدیث روایت کی، نعمان بن سالم، وہ کہتے ہیں جس دن میں نے عمر بن اوس سے حدیث سنی اس دن سے لے کر آج تک میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. تو دیکھیے صحابہ کرام، تابعین، تبو تابعین کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، پیروی کا کیسا جذبہ تھا. ایک اور شاندار مثال علی رضی اللہ عنہ کی. علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک غلام مانگنے کے لیے، خادم مانگنے کے لیے. گھر کے کام کاج فاطمہ رضی اللہ عنہ تنہا کرتے کرتے ہاتھ میں تھوڑے پھپولے آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، اگر کوئی خادم مل جائے، کوئی غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوہر بیوی دونوں حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا، غلام مانگا. تو اللہ کے رسول نے کہا خادم دینے کے لیے، غلام دینے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں نے تو صحابہ اکرام کو بانٹ دیا. کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتلاؤں؟ ایک خادم کے ملنے سے، ایک غلام کے، ایک لونڈی کے ملنے سے تمہارے لیے یہ چیز زیادہ بہتر ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا جب بستر پر چلے جاؤ سونے کے لیے تو سونے سے پہلے 34 مرتبہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ. یہ ذکر، یہ ورد تم کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم کے ملنے سے بہتر ہے، ایک غلام کے ملنے سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طاقت دے گا، جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھرتی دے گا، طاقت دے گا. علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث جب لوگوں کو بیان کی تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے ہر رات اس پر پابندی کی؟ کسی رات آپ نے یہ ذکر نہیں بھولا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، ایک رات بھی میں یہ ذکر نہیں بھولا ہوں، ہر رات میں نے اس ذکر کی پابندی کی ہے جس دن سے اللہ کے رسول سے یہ حدیث میں نے سنی. لوگوں نے پوچھا جنگ جمل جس دن واقع ہوئی اس دن ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں، جنگ کے اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں. کہا کہ نہیں، جنگ جمل کی رات بھی میں نے ذکر، اس کا ورد کیا ہے، ذکر کیا ہے. یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جنگ جمل کے بعد. جنگ جمل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 26-27 سال بعد واقع ہوئی۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے لے کر اللہ کے رسول کی زندگی کے 26-27 سال بعد تک علی رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 30 سال کا عرصہ تقریباً اس پر انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ یہ ایسی مثال ہے کہ اس کی طرح دوسری مثال ہمیں تا قیامت نہیں مل سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ محبت رسول کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے لوگ راہ راست پر آ جائیں، لوگ ہدایت پر آ جائیں، حق کو تسلیم کر لیں، لوگ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے وہ دور کر دیے جائیں۔ اس مقصد کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وقف کر دی، دن اور رات کی تفریق کے بغیر اللہ کے رسول نے محنت کی، قربانیاں کی۔ تو ایسے نبی کے لیے، ایسے ہمارے رسول کے لیے ہم دعا بھی نہ کریں، یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے پاس نبی کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی کے لیے صلوات درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے نبی کے لیے رحمت مانگنا۔ اے میرے پروردگار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر رحمتیں نازل فرما، اسی کا نام ہے درود، صلوات، اور سلام بھیجنا، اللہ کے نبی کے لیے سلامتی مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامہ وہ دعا پڑھ لے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، درود پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا نام سنیں تو کم از کم ایک مرتبہ تو صلوات کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا، صلوات بھیجنا، درود بھیجنا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح محبت رسول کا ایک اور تقاضا یہ ہے، اہم ترین تقاضا، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہ کریں۔ مخالفت کرنے کا مطلب ہے کہ بدعتیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کیسے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں بتلانے والا ہی رسول ہے، نبی ہے۔ تو اللہ کی کیسی عبادت ہوگی، اللہ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، یہ بتانے والے صرف اور صرف انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندگی کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہمیں سکھلا نہیں سکتا، بتلا نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنی ہو، عبادت کرنی ہو تو سنت رسول کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ من مانی طور پر عبادت کرنا، اپنے طور سے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لینا، یہ عبادت نہیں، یہ بندگی نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو کوئی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، عبادت کے نام پر، نیکی کے نام پر، وہ چیز رد کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے ثواب بھی نہیں، بلکہ وہ گناہ کا کام ہے، بلکہ دیگر گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے بدعتیں۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس موقف پر ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیر کھینچ دی ہے، اس لکیر کے پار میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام لکیروں کو پھلان کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں۔ سچا پکا مسلمان تو وہ ہے، سچی محبت کرنے والا محب رسول تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے مطابق عبادت کرے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام کی پیروی کرے اور اس لکیر کے ذرا برابر بھی ایک بالش بھی باہر نہ جائے، یہی سچا مسلمان ہے، یہی سچا محب رسول ہے۔ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا، یہ تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہا۔ چھینکنے کے بعد جو دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی وہ بس الحمدللہ، لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف نہیں کی، خوش نہیں ہوئے کہ یہ بندہ الحمدللہ کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود بھی بھیج رہا ہے ماشاءاللہ، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے روکا، کہا کہ صلوات کہنا چاہیے، یہ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس موقع پر چھینکنے کے بعد الحمدللہ کے بعد اللہ کے رسول نے یہ دعا ہم کو نہیں سکھلائی، درود پڑھنا نہیں سکھلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر عبادت کرنی چاہیے، بندگی کرنی چاہیے، ہر نیکی کا کام اللہ کے رسول نے ہم کو سکھلا دیا، ہر برائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری نئی عبادت کی ضرورت نہیں، اس کے بعد کسی ایسی چیز سے روکنے کی ضرورت نہیں جس سے اللہ کے رسول نے نہیں روکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے میں نے وہ چیز تمہیں بتلا دی ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے ایسی چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح دین اسلام ہمیں دے دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کے رسول کے طریقے پر اکتفا کریں، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اپنی زندگی میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، ایسی چیزوں کی اتباع میں ثواب تو ملنے والا نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہی ملے گا۔ تمام دیگر گناہوں سے اہل علم کہتے ہیں کہ بدعتیں اور بھی زیادہ خطرناک، کیونکہ بدعت کرنے والا بدعتی انڈائریکٹلی، براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی وہ دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہمت باندھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ عبادت نہیں سکھلائی لیکن کرنا چاہیے، یہ عبادت اللہ کی قریب مجھے لے جائے گی، لیکن اللہ کے رسول بتانے سے رہ گئے، بتائے بغیر چلے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی ڈیوٹی صحیح انداز سے نہیں کیا، اور اسلام پر بھی تہمت ہو گئی کہ اسلام ایک نامکمل دین، اللہ کے رسول نے جو اسلام چھوڑا ہے دنیا میں وہ ایک نامکمل دین ہے۔ اب جو نئی نئی چیزیں ہم ایجاد کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے ہی اسلام مکمل ہو سکتا ہے، تو اس طرح انڈائریکٹلی بدعت کرنے والے بدعتی لوگ اسلام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتے، اس لیے دیگر گناہوں سے بھی زیادہ یہ بدعتیں خطرناک ہیں، گرچہ یہ بدعتیں رسول کی محبت کے نام پر ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کے طور پر لوگ کرتے ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کے قریب ہمیں نہیں لے جائیں گی بلکہ ہمیں اور اللہ سے دور کر دیں گی، اسلام سے ہمیں دور کر دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور محبت کے تقاضوں کو بھی زندگی بھر ہم ادا کرتے ہیں تو اس دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع تو ہمیں نہیں ملا، لیکن کل قیامت کے دن آخرت کی زندگی میں جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ضرور ملے گا اگر ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہوں، محبت رسول کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، آ کر اللہ کے رسول سے سوال پوچھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی؟ نماز کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے وہ بندہ جس نے سوال کیا؟ صحابی نے کہا کہ میں نے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے وہ بتاؤ، قیامت کب آئے گی؟ وہ تو آئے گی ضرور،
لیکن اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، اس سوال کا جواب تم تلاش کرو، کیا تیاری کی؟ تو صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے زیادہ کچھ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ سے اور رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، ایسی بات ہے تو ہر بندہ کل قیامت میں، قیامت کی زندگی میں اسی کے ساتھ رہے گا جس نے اس سے صحیح معنوں میں محبت کی۔ اگر تمہیں مجھ سے صحیح محبت ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس خوشخبری سے زیادہ کوئی بات ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں تھی، بہت بڑی خوشخبری تھی ہمارے حق میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے، ابو بکر سے، عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میرے اعمال ابو بکر و عمر کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرے اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اللہ کے رسول ابو بکر و عمر کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحیح تقاضوں کو ہم پورا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے روز، قیامت کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل میں مسلم تنظیمیں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم دینی اعتبار سے بھی حل تلاش کریں اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو حل تلاش کرتے ہیں، لیکن دینی حل کیا ہے اسے بھول بیٹھتے ہیں۔ تو دینی حل یہ ہوگا کہ ہم ایمان پر، عقیدے پر مضبوط رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کریں، بدعتوں سے دور رہیں اور اس سچے اسلام کو، حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی تمام چیزیں اسلامی حل ہیں، سولوشنز ہیں ان مسائل سے باہر آنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین وانصر الاسلام والمسلمین وخذول الكفرة والمشركين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔